تو اے گروہ جن و انس تم دونوں اپنے رب کی کون سی نعمت جھٹلاؤ گے؟ اے ہمارے رب ہم تیری کسی نعمت کو نہیں جھٹلاتے، تجھے حمد ہے۔ متکئین علی فرش بطائنها من استبرق، اور ایسے بچھونوں پر تکیہ لگائے جن کا استر قنادیس کا یعنی سنگین ریشم کا۔ جب استر کا یہ حال ہے تو ابرا کیسا ہوگا؟ سبحان اللہ۔ استر کہتے ہیں اس کپڑے کو کہ جو نیچے ہوتا ہے، اور ابرا کہتے ہیں اس کپڑے کو جو اوپر ہوتا ہے۔ تو ان بچھونوں پر جو کپڑا لگا ہے، اندر کا کپڑا وہ موٹے ریشم کا ہے اور انتہائی قیمتی اور خوبصورت ریشم ہے۔ تو ذرا تصور کیجئے جب اندر کے کپڑے کی یہ شان ہے تو اوپر کا جو کپڑا ہے جسے اردو میں ابرا کہتے ہیں وہ کتنا خوبصورت ہوگا۔ وَجَنَ الْجَنَّتَيْنِ دَانٍ، اور دونوں کے میوے اتنے جھکے ہوئے کہ نیچے سے چن لو۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے فرمایا کہ درخت اتنا قریب ہوگا کہ اللہ تعالی کے پیارے کھڑے بیٹھے اس کا میوہ اس کا پھل چن لیں گے، توڑ لیں گے۔ حضرت سائیں توکل شاہ امبالوی رحمت اللہ تعالی علیہ کے مزار انڈیا میں ہے، امبالہ شریف میں۔ اللہ تعالی ہمیں حاضری نصیب فرمائے۔ آپ ایک دن اپنی مسجد میں درس دے رہے تھے اور آپ نے لوگوں کو سمجھانے کے لیے فرمایا۔ مسجد کے صحن میں درس دے رہے تھے، وہاں شہتوت کا درخت بھی لگا تھا۔ آپ نے فرمایا جنت کے درخت بہت وسیع ہوں گے، اتنے چوڑے ہوں گے کہ اگر 100 سال تک کوئی گھوڑا دوڑتا رہے تو سائے سے باہر نہ نکل سکے، اور اتنے لمبے کہ اگر کوئی چڑھے تو چڑھنے میں 500 سال لگیں، اترے تو اترنے میں 500 سال لگیں۔ تو ایک دیہاتی نے حیران ہو کر کہا، حضرت دنیا میں ہم اگر کوئی سیب توڑنا چاہتے ہیں تو درخت کے اوپر چڑھتے ہیں اور چڑھ کر توڑ کر نیچے آ جاتے ہیں، اب جنت میں پھل کھانا ہوگا تو 500 سال اوپر چڑھنے میں لگیں گے، 500 سال نیچے اترنے میں، تو یہ تو مشکل امر ہے، یہ تو کام بڑا مشکل ہوگا۔ تو حضرت مسکرانے لگے، فرمایا بات یہ نہیں ہے، میں تو تجھے درخت کی اونچائی بتا رہا ہوں۔ جنتی کو جب درخت کا پھل توڑنا ہوگا تو درخت کو اشارہ کرے گا، اور جیسے ہی اشارہ کرے گا وہ درخت چلتا ہوا آئے گا، اس کے سامنے جھک جائے گا، وہ جس طرح چاہے گا کھڑے بیٹھے توڑنا چاہے گا توڑ لے گا۔ تو آپ نے یہ سمجھانے کے لیے شہتوت کے درخت کو اشارہ کر کے سمجھایا، جیسے یہ شہتوت کا درخت ہے، جنتی اس طرح اشارہ کرے گا۔ تو آپ نے یوں اشارہ کیا تو شہتوت کا درخت چلنے لگا۔ تو آپ نے اس درخت سے فرمایا تو اپنی جگہ کھڑا رہے، میں تجھے چلنے کا حکم نہیں دے رہا، یہ تو میں لوگوں کو سمجھانے کے لیے اشارہ کر رہا تھا۔ وَجَنَ الْجَنَّتَيْنِ دَانٍ، اور دونوں کے میوے اتنے جھکے ہوئے کہ نیچے سے چن لو۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تو اے گروہ جن و انس تم دونوں اپنے رب کی کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ اے ہمارے رب ہم تیری کسی نعمت کو نہیں جھٹلاتے، تجھے حمد ہے۔ فِيهِنَّ قَاصِرَاتُ الطَّرْفِ، ان بچھونوں پر وہ عورتیں ہیں کہ شوہر کے سوا کسی کو آنکھ اٹھا کر نہیں دیکھتی۔ جنتی بیویاں اپنے شوہر سے کہیں گی، مجھے اپنے رب کے عزت و جلال کی قسم، جنت میں مجھے کوئی چیز تجھ سے زیادہ اچھی نہیں معلوم ہوتی۔ تو اس اللہ کی حمد جس نے تجھے میرا شوہر کیا اور مجھے تیری بیوی بنایا۔ لم یطمثہن انس قبلہم ولا جان، ان سے پہلے انہیں نہ چھوا کسی آدمی اور نہ جن نے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ،
تو اے گروہ جن و انس تم دونوں اپنے رب کی کون سی نعمت جھٹلاؤ گے؟ اے ہمارے رب ہم تیری کسی نعمت کو نہیں جھٹلاتے، تجھے حمد ہے۔ کأنہن الیاقوت والمرجان، گویا وہ لعل اور مونگا ہیں، یاقوت اور مرجان ہیں۔ یہ عورتیں صفائی میں اور خوش رنگی میں گویا یاقوت اور مرجان ہیں۔ حدیث شریف میں ہے کہ جنتی حوروں کے صفائے ابدان کا یہ عالم ہے کہ ان کی پنڈلی کا مغز اس طرح نظر آتا ہے جس طرح آبگینہ کی سرائی میں سرخ شراب نظر آتی ہے۔ جنتی حوروں کی بڑی شان ہے، لیکن جو مسلمان عورت جنت میں جائے گی وہ کئی حوروں کی ملکہ ہوگی۔ حدیث پاک میں ہے کہ 70,000 حوروں سے زیادہ اسے حسن و جمال دیا جائے گا۔ یہ فضیلت اسے کیوں حاصل ہوگی؟ یہ نیکی کی برکت ہوگی۔ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا گیا کہ جنتی حوروں سے زیادہ دنیا کی عورت اتنی خوبصورت کیسے ہو جائے گی، تو آپ نے فرمایا اس پر نیکی کا نور ہوگا، نمازوں کا نور، روزوں کا نور، پردے کا نور۔ اگر دنیا اور آخرت میں کامیابی چاہیے تو تمام مسلمان بہنوں کو چاہیے کہ وہ شرعی پردہ کریں، نامحرم مردوں کے سامنے بے پردہ جانے سے اپنے آپ کو بچائیں۔ صرف یہی نہیں کہ ہم خود پردہ کریں بلکہ اپنی بیٹیوں کو بھی پردہ کرائیں۔ ہماری بعض خواتین خود تو پردہ کر لیتی ہیں لیکن جوان بیٹی پر توجہ نہیں، انہیں سمجھانے کی کوشش نہیں کرتے۔ کیا آپ پسند کرتی ہیں کہ آپ جنت میں جائیں اور آپ کی بیٹی جہنم میں جائے؟ تو اپنی بیٹیوں کو بھی شرعی پردہ کرائیں، چست لباس نہ پہنائیں، پینٹ شرٹ نہ پہننے دیں، دین کا شعور دیں۔ اور اسی طرح جب بہو کی تلاش ہو تو دیندار خاتون کی تلاش کریں۔ سب سے پہلے دیکھیں کہ عقیدہ اس کا درست ہے، پھر دیکھیں وہ شرعی پردہ کرتی ہے۔ اپنے گھر میں ایسی بہو لے کر آئیں جو شریعت مطہرہ پر عمل کرنے والی، شرعی پردہ کرنے والی، نیک صالح ہو، جو آپ کے بیٹے کو جنت کی طرف لے جائے۔ ایسا نہ ہو کہ ایسی بے پردہ عورت کو لے کر آئیں جو آپ کو بھی جہنم میں لے جائے اور آپ کے بیٹے کو بھی جہنم میں لے جائے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تو اے گروہ جن و انس تم دونوں اپنے رب کی کون سی نعمت جھٹلاؤ گے؟ اے ہمارے رب ہم تیری کسی نعمت کو نہیں جھٹلاتے، تجھے حمد ہے۔